آخری وقت میں پڑھی ہے۔ اتنا ثواب نفلوں کا اسے اس وقت میں نہیں ملے گا جتنا ثواب اسے تہجد میں آخری وقت میں ملے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کے قریب بندہ سب سے زیادہ کس وقت میں ہوتا ہے؟ تو بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے تہجد کے وقت میں، اور تہجد کا بھی آخری وقت ہو اور بندہ سجدے کی حالت میں ہو، اس کیفیت میں سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے ہوتا ہے بندہ۔ تو اس لیے دیکھو وقت بدلا، وقت کے بدلنے سے بندے کے لیے انعام اور اس کے لیے فضل بھی بڑھتا چلا گیا ہے کہ جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے اسی اعتبار سے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام اور اس کی طرف سے ملنے والا اجر بھی بندے کے لیے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جیسے جگہ بدلی انعام بدل گیا، وقت بدلا تو انعام بدل گیا۔ اسی وقت کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر مہینوں کی جو تعداد بتلائی وہ 12 بتلائی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 میں سے 4 مہینے اشہر حرم میں سے ہیں کہ 4 مہینے محترم ہیں، ان کی تعظیم کیا کریں۔ اور یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بتلایا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس دنیا کے اندر یہ 4 مہینے اسی طریقے سے محترم اور معظم مانے جایا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی۔ وہ احترام کیسے ہوتا تھا کہ اگر ان کے درمیان آپسی جھگڑے ہیں، آپسی لڑائیاں ہیں، آپسی انتشارات ہے تو وہ اپنے جنگ و جدال کو بند کر دیتے تھے جیسے ہی ان 4 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ آتا تھا۔ جیسے ہی کسی ایک مہینے کی انٹری ہوئی تو فوراً اپنے جنگ کو بند کر دیتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو 4 مہینے ہیں وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے 3 تو کنٹینیو ہے اور ایک ذرا الگ ہے۔ وہ جو کنٹینیو ہے 3 مہینے وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ ان کے اندر ذی قعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے اور تیسرا مہینہ محرم ہے۔ یہ تینوں مہینے لگاتار ہیں۔ اور جو چوتھا مہینہ اس ترتیب سے ہٹ کے ہے وہ چوتھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے، رجب کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، اور اس سے اگلا مہینہ آئے گا ایک اور، پھر اس کے بعد اگلا مہینہ رمضان المبارک کا آئے گا۔ تو میں نے یہ جو تمہیدی گفتگو باندھی تھی کہ جگہ کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے بندے کے لیے انعام اور اس پر ملنے والا اجر بڑھ جاتا ہے، تو وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو انعام ہمیں اس مہینے کے اندر ملے گا وہ انعام ہمیں دوسرے مہینوں کے اندر نہیں ملے گا جو رجب کے علاوہ مہینے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس سے پہلے مہینہ گزرا اس پر بھی اللہ کی طرف سے انعام ملا، لیکن اللہ رب العزت نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرما دی۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے جب الگ کیے تو اس میں رجب کو شامل کر دیا، تو اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے انعام بھی زیادہ ملے گا، زیادہ اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق کیا بات ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں صحابی کہ اللہ کے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ کی نبی کی زبان پر یہ دعا ہوا کرتی تھی اور یہ جملے ہوتے تھے کہ یا اللہ ہمارے ان مہینوں کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جب ہمارے ان مہینوں کے اندر برکت ہوگی تو ہماری صحت کے اندر برکت ہو، ہمارے جو ہے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر اللہ کی طرف سے خیریں ہوں، برکتیں ہوں۔ جب آدمی کی صحت ہوگی تبھی تو عبادت کرے گا، اگر صحت ہی نہ ہو تو کیا عبادت کرے گا؟ کہ پھر وہ وقت بھی اسے ملے گا لیکن اس وقت میں وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر کیا فائدہ اس کی موجود ہونے کا؟ تو اس لیے صحت بھی لازمی حصہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور وبلغنا رمضان، رمضان تک ہم پہنچ جائیں، یعنی ہماری زندگی سلامت ہو۔ اگر آدمی کو زندگی ہی نہ ملے تو پھر رمضان آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ اس انسان کو نہیں ہوتا جسے رمضان نہ ملتا ہو، یعنی کہ جو رمضان سے پہلے فوت ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان مہینوں میں برکت کی دعائیں مانگی ہیں،
اور رمضان تک پہنچنے کی دعائیں مانگی ہیں، تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری کیا پریپریشن ہے رمضان کے لیے۔ یہ 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رمضان کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ تیاری کی ضرورت تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہم عام طور پر غافل رہتے ہیں۔ ہمیں ابھی یہ معلوم نہیں، ہمیں ہاں یہ تو ضرور پتا ہے کہ آج نیو ایئر کی 2 تاریخ ہے اور ہم نے نیو ایئر کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ محترم جو مہینہ چل رہا ہے اس کی تاریخ آج 12 ہے۔ 12 دن اس مہینے کے گزر گئے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ تو ہم اس قدر غفلت کے اندر مبتلا ہیں کہ جو مہینے آتے ہیں محترم جن میں انعام ملتا ہے ہم وہ بھی غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے 2 مہینے پہلے الرٹ کیا ہے۔ تو اگر ہم اب سے مضبوط ہوں گے تب جا کے ہمارا رمضان صحیح گزرے گا، اور اگر ہم اب بھی سوئے رہے اور اسی اس میں رہے امید میں کہ جب رمضان آئے گا تب تیاری شروع کریں گے تو پھر ہمارا رمضان آنے اور جانے میں ہی گزر جائے گا۔ ہمیں رمضان کی قدر کا پتہ نہیں چلے گا، اس کے اندر جو ملنے والے ایک ایک لمحے پر اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے اس سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ رمضان المبارک کے اندر نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ آدمی نفل پڑھے اور اسے ثواب کیا مل رہا ہے؟ فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی ہے اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لینا چاہیے کہ اللہ ان مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے اور ہماری زندگی کو سلامت رکھ، ہمیں رمضان بھی عطا فرما دے، کیونکہ ہمیں رمضان ملے گا تبھی ہم رمضان کے اندر کچھ کر پائیں گے۔ اس لیے اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو پچھلے مہینے گزر گئے سو گزر گئے، لیکن آج سے یہ تحیہ کریں، یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے کی قدر کریں گے اور تمام کے تمام حضرات فرض نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کریں گے، کیونکہ ہم تو پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، لیکن ہمارے گھروں کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نمازوں کے اندر کاہلی اور سستی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، اس میں خطا ہماری ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے گھر والوں کو تاکید نہیں کرتے نماز کا۔ اور قرآن کریم کے اندر جا بجا یہ حکم ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ تم خود تو نماز پڑھو لیکن اپنے گھر والوں کو بھی حکم کرو نماز پڑھنے کا۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ اپنے گھر والوں کی بھی رمضان کے لیے تیاری کرانی ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق